أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی کی اشرف المخلوقات انسان کا آغاز ہوا. اللہ نے اس کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ وہ روئے زمین پر میری خلافت، میری نیابت کو قائم کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں، فرشتوں اور جناتوں دونوں پر فوقیت اور فضیلت دی، اور اس کی وجہ آدم علیہ السلام میں وہ خصوصیات ودیعت کی گئی، اللہ کی طرف سے رکھی گئی جو فرشتوں اور جناتوں دونوں میں نہیں پائی جاتی. تو پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز و اکرام کروایا، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت اور تعظیم کے اظہار کے لیے حکم فرمایا کہ تم آدم کو میرے سامنے سجدہ کرو. چنانچہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. یہاں فَسَجَدُوا ہے، دوسری جگہ پر یہ آیت فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ کے الفاظ آئے ہیں کہ سارے فرشتوں نے ایک ساتھ مل کر کے سجدہ کیا.
لیکن الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان لعین کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اپنی بڑائی ظاہر کی، تکبر کیا۔ جیسا کہ دوسری جگہ پر یہ مضمون ہے، تو وہاں اللہ نے جب اس سے سوال کیا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو کہنے لگا خلقتہ من طین خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا جس کا کام اوپر جانا ہے، اور اس کو مٹی سے بنایا جس کا کام نیچے لڑکنا ہے، تو ہمارا دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تقابل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کوئی کمبینیشن ہی نہیں بیٹھتا ہے کہ میں آگ والا زمینی والے کو سجدے کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آگے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والا ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، قرآن میں تو یہ کہیں نہیں ہے کہ ابلیس کو بھی کہا تھا کہ سجدہ کر، ہر جگہ یہی ہے کہ فرشتوں کو کہا، فرشتوں کو کہا، اور انکار کا نمبر آیا تو کہا کہ ابلیس نے انکار کر دیا۔ ارے بھائی، جب ابلیس کو آدیش ہی نہیں ملا تو پھر وہ اس آدیش کا پالن کیسے کرے گا؟ جب اس کو حکم ہی نہیں ہے تو اس کی اتباع کیسے کرے گا؟ اس چیز کو سمجھو۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم فرشتوں اور جناتوں دونوں کے لیے تھا، لیکن چونکہ خلافت قائم کرنے پر اللہ کے سامنے ہم کلام ہونے والے کون تھے؟ فرشتے تھے۔ فرشتوں ہی نے تو کہا تھا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اس لیے نام فرشتوں کا لیا گیا، ورنہ حکم سب کے لیے تھا۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں چونکہ فرشتے ابلیس کے مقابلے میں افضل ہے، تو حکم سب کو ہے، لیکن تذکرہ صرف افضل کا کیا گیا، ورنہ حکم جو تھا وہ ابلیس یعنی فرشتوں اور جناتوں اور تمام کے تمام جتنے بھی وہاں موجود تھے سبھی کے لیے تھا۔ اس لیے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ چنانچہ شیطان جب دھتکار دیا گیا اور اللہ کی طرف سے اس پر اس انکار کی وجہ سے لعنت برسا دی گئی، یہ مضمون تفصیل کے ساتھ دوسرے مقامات پر جیسا کہ 14ویں پارے میں بھی ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھی بھیجی اور کہا کہ قیامت تک میری لعنت تیرے اوپر رہے گی، اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی انذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، بہلاتا رہوں گا، پھسلاتا رہوں گا، اپنی چکنی چوپڑی باتوں کے ذریعے سے تیری نافرمانی پر ابھاروں گا۔ اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دی تجھے مہلت، لیکن سن، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے جو نیک بندے ہوں گے نا، جو میرے اپنے بندے ہوں گے، وہ تیری حرکتوں کو سمجھ جائیں گے، اور وہ ہر نافرمانی کو یہ سمجھیں گے کہ یہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، اس لیے وہ نہیں کریں گے۔ ہاں، جو خواہشات نفس کے پجاری ہوں گے، جو اپنے نفس کی بات ماننے والے ہوں گے، وہ ضرور تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ یعنی جو مضبوط ہوں گے، مضبوط ایمان والے۔ دجال جب آئے گا نا، دجال، تو دجال ویسے ہی نہیں نکل جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب یہاں لڑائی ہو گئی، وہاں حملہ ہو گیا، اب دجال بس نکلنے والا ہے، تو بس ایسی دجال آ جائے گا اور کہے گا، آپ کو فون لگا کر واٹس ایپ پہ گروپ میں چل جائے گا، سارے گروپوں میں آ جائے گا کہ بس وہ دجال صاحب اگلے 2-4 دن میں تشریف لانے والے ہیں۔
دجال کے نکلنے سے پہلے ایمان کو سلب کرنے والی، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، ایمان کو کھینچ لینے والی اتنی خطرناک تھیوریاں دنیا میں ظاہر ہوگی اور رونما ہوگی کہ ہلکا پتلا ایمان والا تو اس کی رو میں اور اس کے سیلاب میں یوں ہی بہہ جائے گا۔ جو مضبوط پختہ ایمان والے ہوں گے اور جو سمجھیں گے اس بات کو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نکلنے والا فتنہ اکبر ہے اور جھوٹا اور مکار ہے، اور حقیقت اور استقامت وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، جو اتنی مضبوطی کے ساتھ جمع رہے گا اسی کے قدم ایمان پر قائم رہیں گے، ورنہ اچھوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ جیسا کہ ابھی سوشل میڈیا کے طوفان سے، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کا اتنا یقین اور اعتماد بڑھ گیا ہے کہ جو چینل والا جو بتا رہا ہے سب پاگلوں اور کھپتوں اور بیوقوفوں کی طرح وہ یہ بتا رہا ہے، اس نے ایسا بتا دیا اور بس سب کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ حقائق کیا ہے نہ ہمارے سامنے ہیں اور نہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ فائدہ تو کچھ ہو نہیں رہا ہے، البتہ اپنی الٹی نماز روزے کے نقصان، تلاوت کے نقصان اور وقت ضائع ہونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان کو دھتکار دیا تو ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام کو پھر ایک ٹھکانہ دیا گیا۔ اب یا تو آدم علیہ السلام کو جنت ہی میں بنایا گیا یا جنت کے باہر کسی اور جگہ بنایا گیا اور اس کے بعد میں ان کو جنت میں منتقل کر دیا گیا۔ دونوں مفسرین کے دونوں قول ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدم، اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں کے دونوں جنت میں مسکنت سکونت اختیار کر لو، تم دونوں کے دونوں جنت کے باشندے بن جاؤ۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو تم دونوں کا جی چاہیں جنت کی نعمتوں میں سے بھرپور طریقے سے کھاؤ، بے تکلف، نو ٹینشن۔ اور فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے دونوں قریب نہ ہونا، اگر قریب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں کے دونوں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، یعنی میری بات کی اتباع نہ کرنے والے اور اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ تو ہوا آیت کا ترجمہ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو، جن کو اللہ نے اپنے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع ایسر فإن ذهبت تقیمها کسرتها، کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو ایک دم سیدھا کرنے کے چکر میں رہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اس لیے اگر وہ ٹیڑھی بھی ہے، یعنی تھوڑی بہت باتیں سنو کر بھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہ رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کو چلاؤ، اس کو دھکاؤ، زیادہ سیدھا کرنے کے چکر میں رہو گے تو کھو بیٹھو گے۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں فیملی کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، اور دیکھو رہنے کے لیے اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم رہو،
اور اپنے ساتھ میں بیوی کو رکھو۔ یہاں آ کر مفسرین نے لکھا کہ مکان کے سلسلے میں عورت شوہر کے تابع رہے گی۔ شوہر جس مکان میں رکھے گا اس مکان میں اس کا رہنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ گھر کا ہی مکان ہو۔ ارے گھر کا مکان نہیں ہے تو کرائے کے مکان میں رہے۔ عورت یہ مطالبہ نہیں کر سکتی نہیں جب تک کہ تم گھر کا مکان نہیں لوگے، جب تک کہ میں میری ماں کے یہیں رہوں گی۔ نہیں، اگر کرایہ کا مکان ہے تو کرائے کے مکان میں رہنا پڑے گا۔ کسی رشتہ دار نے کہہ دیا کہ جب تک تمہارا انتظام نہیں ہوتا ہے میرے مکان میں رہو، تو اس کے مکان میں بھی رہا جا سکتا ہے۔ تو عورت مکان کے سلسلے میں شوہر کے تابع ہے، وہ جس مکان میں رکھے گا وہاں اس کو رہنا ہے۔ اور جب کھانے پینے کی باری آئی تو فرمایا وَكُلَا مِنْهَا، دونوں کھاؤ۔ کھانے کے بارے میں کہا کہ دونوں کھاؤ ایک ساتھ۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ کھانے پینے میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی غذا اور عورت کو کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا ہے اس کی رعایت کرے۔ اس لیے کہ مردوں کی سخاوت کے سلسلے میں آپ لوگوں کو برا نہیں لگنا چاہیے، مردوں کو، مردوں کی سخاوت کے سلسلے میں مردوں کا جتنا بھی نام چلتا ہے سخاوت کے باب میں، فلاں حاجی صاحب کا دسترخوان، کیا دسترخوان ہے یار، ان کی دعوت تو شاہی دعوت ہوتی ہے، تو وہ شاہی دعوتیں اور شاہی دسترخوان جتنے بھی قائم ہوتے ہیں ان سب میں اہم کردار اور اہم رول کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ حاجی صاحب کو وارننگ دے دے اور کہہ دے کہ یہ تمہارے جتنے بھی دوست یار ہیں نا ان کو تم تو جو ہے ہوٹل پہ لے جو کر کے کھلا دینا، یہاں تو لانا ہی مت، نہیں تو تم سمجھ لینا تمہاری کیا گت بنے گی، تو ساری سخاوت باہر آ جائے گی۔ تو یہ اللہ کا نظام دیکھیے آپ، اللہ نے کیا رعایت کی دونوں کی، یعنی ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ معاشرہ ہمیشہ جو قائم کیا جائے گا وہ مرد اور عورت دونوں کے حقوق کو رعایت کرنے کے ساتھ قائم کیا جائے گا۔ اگر مرد کو حکم دیا کہ شوہر کو مکان دیکھنا تیری جوابداری ہے، تو وہیں عورت کو حکم دیا کہ تجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، تو دوسری طرف شوہر کو یہ بھی تاکید کی کہ اپنے بیوی کے حقوق، خاص طور پر اس کے کھان پین کی رعایت تیری جوابداری ہے۔ اسی لیے یہ مضمون 16ویں پارے میں بھی ہے، تو وہاں اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، ہم نے کہا اے آدم یہ شیطان تیرا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، کیونکہ اگر جنت سے نکال دیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَتَشْقَى، اللہ نے فرمایا آدم تم مشقت میں آ جاؤ گے۔ بھائی جب دونوں نکالے جائیں گے تو مشقت تو دونوں پہ آئے گی نا، اور جب دونوں جنت سے نکالے جائیں گے تو مشقت میں کون آئے گا؟ ابا امی دونوں آئیں گے وہ تو، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم دونوں مشقت میں آئیں گے، قرآن نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، جنت میں رہ رہے ہو تو جنت میں بھوک نہیں لگتی ہے، اور اگر لگتی بھی ہے تو سارا سسٹم ریڈی میڈ ہے۔ دنیا میں جاؤ گے تو ریڈی میڈ آئٹم نہیں ملیں گے، وہاں کمانا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، مشقت کرنا پڑے گی، اور وہ کون کرے گا؟ آدم تم کرو گے، امی تو بیٹھے بیٹھے گھر پہ کھائے گی، اس کا کام ہے گھر بیٹھ کر کے کھانا، صاف ستھری بات۔ تو قرآن نے کہا نہ تو یہاں بھوک لگتی ہے تجھے، وہاں جاؤ گے بھوک لگے گی،
تو انتظام کرنا پڑے گا اپنا بھی اور ساتھ میں بیوی کے لیے بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ اور ایسے ہی وَلَا تَعْرَى، جنت میں جنتی لباس ہے، سارا سسٹم آٹو اپڈیٹ ہے، جیسا سوچو گے سب کچھ آٹومیٹک ہے، لیکن جب دنیا میں جاؤ گے تو یہ آٹومیٹک والا سسٹم ختم ہو کر مینول سسٹم دے دیا جائے گا تم کو۔ اب وہاں کپڑوں کی ضرورت پڑے گی تو تمہیں اپنے کپڑے خریدنا ہے، ساتھ ساتھ میں بیوی کے کپڑے بھی خرید کر لانا ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، جنت میں پیاس نہیں لگتی ہے اور جنت میں دھوپ بھی نہیں لگتی ہے۔ دنیا میں جاؤ گے تو پیاس بھی لگے گی اور سورج نکلے گا تو تپش بھی لگے گی۔ اس تپش اور دھوپ سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مکان کا انتظام کرنا پڑے گا، اور وہ جواب داری کس کی رہے گی؟ آدم تمہاری رہے گی۔ تو یہ ذمہ داری کس کو دی گئی قرآن کی طرف سے؟ آدم علیہ السلام کو۔ اس لیے فرمایا کہ آدم تم مشقت میں پڑو گے، وہ تو ایسا ہے کہ تم جہاں رکھو گے تمہاری جواب داری ہے، تم مکان ڈھونڈ کر لاؤ، تم کھانے کا انتظام کرو، تم کپڑے دلواؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ جنت میں رہو اور خوب خوشی کے ساتھ رہو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے، اب وہ درخت کون سا تھا؟ بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، کوئی کہتا ہے گندم کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے انار کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے انگور کا درخت تھا۔ تفسیر احادیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں وارد ہوئی۔ بعض تاریخی روایات میں کہیں آیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، لیکن وہ محقق بات نہیں ہے جس پر اعتماد کر کے یہ کہا جائے کہ گندم ہی کا درخت تھا۔ بس وہ کوئی درخت تھا جس کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ملی تھی۔ اسی لیے مفسرین نے فرمایا ابہموا ما ابہمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو مبہم رکھا تم اپنی طرف سے اس کی تعیین کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ نے کہا کہ وہ کوئی درخت تھا، بس وہ کوئی درخت ہوگا، اور فرمایا اس کے قریب بھی نہ جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ یہ ہوگا کہ تم دونوں کے دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام تکوین اور ایک نظام خلافت جس نے دنیا میں قائم ہونا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانی آبادی کا چلن دنیا میں اور پھر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی ہدایت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم نبوت اور رسالت، یہ سارے کے سارے امور دنیا میں ظاہر ہونا تھا۔ اس لیے ہوا وہی جو اللہ کے نظام تکوین میں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے جس کو قرآن نے شیطان کے بہکانے سے تعبیر کیا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور شیطان نے ان کو بہکایا۔ اللہ نے کہا تھا اس کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان آ کر کے کیا کہنے لگا کہ یہ درخت اس سے اس لیے منع کیا گیا کہ اگر تم اس کے قریب نہ جاؤ گے تو کہیں تم جنت میں پرماننٹ نہ رہنے لگو، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اور میں تم کو قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس درخت کے قریب جاؤ اور اس کے پھل کھاؤ گے تو جنت میں تمہارا پرماننٹ رہنا ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کا ایک نظام کائنات وجود میں آیا، آدم علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔